مار ارشاد احمد خان صاحب سیال مائک آن کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب، سال انتظار کرے نے بے سال بعد ساری کداں واری آسی، آج تساں موقع دیتے تھوڑے بیاد مشکور ہیں۔ تا ایک میں اپیل کرے سا جیڑے دو چار منٹ دیتے ہوئے تو میں کو اپنی گال پوری کرنے دی بار بار تو کہے نا، میری ریکویسٹ ہے۔ میں سب تو پہلے تا اس بجٹ سیشن دے دوران جیڑا 3 دن اجلاس ہنگامے دی نظر تھی رہی ہے اور بڑے سینئر سیاستدان، وزراء، سینئر پارلیمنٹیرین میں جناب دی توجہ چاہسا۔ جی سیال صاحب آپ جاری رکھیں جی۔ حکومتی سائٹ تو جڑا رویہ ہے انتہائی قابل مذمت ہے۔ اس ایوان دی کارروائی صرف پاکستان دے لوگ نہیں دیتے، ایوان دی کارروائی کو پوری دنیا دیتی ہے۔ پوری دنیا جتھا جتھا پاکستانی جیڑے ساڈے حلقے دے ہیں۔ سیال صاحب ویسے آپ کی بات ریکارڈ پہ آ گئی ہے تو بہتر ہے اردو میں کر لیں۔ باقی ماشاءاللہ آپ کی پگ بھی ہے، اپنا روایتی لباس بھی ہے، لیکن اردو ہے آپ کی نیشنل زبان ہے۔ اگر تم برا نہ سمجھو، اس کی وجہ کہ اردو میری قومی زبان ہے تے سریکی میری مادری زبان ہے۔ اس تے ماں بولی کو جڑا بندہ بول ونجے وہ ماں کو بول دے۔ سیال صاحب اس کی وجہ ہے کہ یہ پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بن سکے گی، آپ اردو میں بات کریں۔ اگر انگلش ٹرانسلیٹ تھی سکتی اردو ہے تو سریکی کیوں نہیں اردو ہے تھی سکتی؟ چلو میں اپنے پیارے بھائی کا، اپنے محترم کا، چیئر کا احترام کرتے ہوئے آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ اصل میں ہم تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیں فگر اعداد و شمار آتے نہیں، ہم نے تو سچی سچی کھری کھری باتیں کرنی ہے، بہتر تھا ہم اپنی زبان میں کرتے۔ تو گزارے یہ جو حکومتی رویہ رہا ہے وہ انتہائی ناقابل مذمت ہے۔ ایسے لگتا تھا جیسے اپوزیشن کا کردار وہی ادا کر رہے ہیں۔ 3 سال ہو گئے، کیا آج تک آپ کو اتنا یقین نہیں ہوا کہ ہم حکومت میں ہیں؟ ہاؤس کا ماحول نظم و ضبط، قانون سازی اور بجٹ پاس کرانا حکومتی ذمہ داری ہے۔ احتجاج اور صحیح آپ کو راستے پر لانا، صحیح چیزوں کی نشاندہی کرنی، وہ اپوزیشن کی ذمہ داری ہے۔ آپ تو اب بھی وہ اپوزیشن کرتے ہیں جو کبھی کسی تاریخ میں نہیں دیکھی۔ میں ممبر ضلع کونسل بھی رہا ہوں، 2 دفعہ یونین ناظم بھی رہا ہوں، اللہ کے فضل سے MP بھی رہا ہوں، آج کل میں نے ہوں، لیکن مجھے یہاں آ کر ایسے لگتا ہے، بڑی حسرت تھی کہ میں نے بنوں، یہاں آ کر ایسے لگا ہے کہ اس سے بہتر تھا وہ ممبر ضلع کونسل والا دور، وہ بھی ہم اچھے طریقے سے چلاتے تھے، تو اس سے بہتر تھا صوبائی اسمبلی والا دور۔ یہ قومی اسمبلی ہے، کوئی مذاق تو نہیں۔ آپ نے تو 22 کروڑ عوام کی تقدیر کے فیصلے کرنے ہیں، کم از کم آپ کے رویے تو دوست ہوں۔ یہاں کوئی جنگ میدان تو نہیں، اگر زیادہ جنگ کا شوق ہے تو بارڈر پہ چلیں، وہاں تو جاتے نہیں۔ بہرحال مجھے پتا ہے ابھی مجھے کاشن بھی ملنا شروع ہو جائے گا، تو دوسری میری یہ گزارش ہے کہ یہاں 3 سال سے ریاست مدینہ کا
विरद होता है। जब मदीना पाक का नाम आता है तो एहतरामन हमारे सर झुक जाते हैं। जो मैंने 3 साल से आपकी कार्रवाई और मेहनत देखी है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप अपनी हुकूमत को रियासत मदीना से मवाजना करके गुनाह कबीरा कर रहे हैं। रियासत मदीना में हमें मसावात का दर्ज दिया, हमें हुस्न इखलाक का दर्ज दिया, हमें सब्र और तहम्मुल का दर्ज दिया, हमें इंसाफ और करप्शन से पाक मुआशरे का दर्ज दिया। आप इन सारी बातों में से अल्लाह के 100 नाम को हाजिर नाजिर कर कर बताएं, इनमें से कोई एक चीज आपने अपनाई है तो मुझे बताएं। जो चोर की सजा हो वो मेरी है। आपकी मसावत, आपका इंसाफ, आपके तकाजे यही है कि जो उस साइड पर बैठे हैं वो नूरी मखलूक है, हम हक पर हैं। जो इस साइड पर बैठे हैं ये पाकिस्तानी नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। क्या ये मुल्क दुश्मन है? वहां अगर फंड्स लग सकते हैं तो हमें नहीं, हमें भी अवाम ने चुनकर भेजा है। अगर आप देखें जरा सीनों में झांक कर तो अपोजिशन में जो बैठे हैं वो बाहिम्मत, बाशऊर और गयूर लोग हैं। किसी के सहारू से असेंबली में नहीं है। आप हमें ना देखें, हमारे चेहरे आपको अच्छे नहीं लगते। हमारे अकाबरीन को भी आपने जेलों में डाला है। हमारे अकाबरीन को आपने, जिनके विजन को, भुट्टू विजन को लेकर हम आज तक कायम उदयम है और रहेंगे। 40 साल 45 साल हो गए हैं भुट्टो को खत्म किए हुए, लेकिन वो अवाम के दिलों में आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। हम आपको अच्छे नहीं लगते, हमारी अवाम को देखें। 9-9, 10-10 लाख आबादी का हल्का है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। अगर उन्हें डेवलपमेंट में आप हिस्सा नहीं देंगे तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? अगर आप मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो उन्हें भी साथ लेकर चलें। वहां भी जरूरतें हैं, उन्हें भी मीठे पानी की जरूरत है, उन्हें भी सड़क की जरूरत है, उन्हें भी इस तपते थल में, इस शिद्दत की धूप में बिजली की और ठंडी हवा की जरूरत है। वहां भी उनके बच्चों को भी आला तालीम के लिए कोई यूनिवर्सिटी की जरूरत है, अच्छे स्कूल की जरूरत है, इलाज मुआवजा के लिए अच्छे अस्पताल की जरूरत है। तो जनाब स्पीकर, जनाब चेयरमैन साहब, तीसरा मेरा पॉइंट यह है कि आप बार बार मैं सुनता रहा हूं कि हमने गंदम की पैदावार बढ़ी है। हुकूमत ने गंदम का रेट 1800 मन मुकर्रर किया था। अगर गंदम की पैदावार बढ़ी है तो दौरान फसल गंदम आम आदमी ने 1900 और 2000 मन क्यों खरीदिया जब वाफिर मिकदार में गंदम थी? इसका मकसद यह हुआ जब आज गंदम का रेट 2000 हो गया है तो आगे जाकर क्या रेट होगा? तो फिर तो 2500 मन तक चली जाएगी। इसका मकसद है ये झूठ बोल रहे हैं, पैदावार नहीं बढ़ी। हमारा ज़राई मुल्क है, अगर हमारी ज़राअत बेहतर होगी तो हमारा मुल्क बेहतर होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। ज़राअत की बेहतरी के लिए बुनियादी चीज पानी है, वो आपके पास नहीं है। हमारे यहां जो घरों में बोर हुए हैं, नलके लगे हुए हैं, हमें दोबारा करवाने पड़ रहे हैं। जेर जमीन पानी नीचे चला गया है और पानी इतना खराब हो चुका है, हर घर में हेपेटाइटिस है। ज़राअत को बेहतर बनाने के लिए खाद का रेट कम किया जाए। 2-3 साल पहले खाद का रेट क्या था, आज क्या है? अगर एक आदमी फी एकड़ 2 बोरियां लगाकर तो फसल तैयार करता है तो ऊपर से कीड़ा आ जाता है। वो कीड़ा ऐसा जालिम है, 4-4 दफा स्प्रे करते वो खत्म नहीं होता।
آپ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت سے یہ کیڑا ختم نہیں ہو سکتا؟ تو مہربانی کریں سپرے کا معیار بہتر کریں، کھاد کا معیار بہتر کریں، کسان کو صحیح معنی فیسیلیٹیٹ کریں، اور صحیح معنی جو آپ نے جو بجلی دی ہے، پہلے تو 5 روپے فی یونٹ تھی، اب تو وہ بجلی 20 روپے فی یونٹ بن رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ صرف خبر نہیں، مجھے میپ کو لگتا ہے کہ اس کا قدغن ہے کہ 2 بجے سیکنڈ ٹائم سے رات 11 بجے تک زرعی کنیکشن کے ریٹ 3 بڑھ جاتے ہیں۔ کسان کی برداشت سے باہر ہیں جو بجلی کے بل ہیں۔ آپ اس پہ نظر ثانی کریں، وہ جو 5 روپے فی یونٹ بجلی تھی زرعی کنیکشن کی، وہی بحال کی جائے۔ وعدہ نے تو ویسے ہی جینا حرام کر دیا ہے۔ انہیں کوئی بڑی فیکٹری والا نظر نہیں آتا، کوئی مل والا نہیں نظر آتا، کوئی حکومتی اکابرین میں سے نظر نہیں آتا۔ انہیں صرف اور صرف غریب، مزدور، مفلوق الحال لوگ جن کی کوئی سفارش نہ ہو، جن کی کوئی اپروچ نہ ہو، اسی کے میٹر بھی ڈیفیکٹو ہو جاتے ہیں، اسی پہ ڈیٹیکشن بھی ڈالی جاتی ہے، جو اپنا بل کی تصحیح بھی نہیں کرا سکتا۔ خدا را اس وعدہ کے ظلم سے بچائے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن میں ہیں۔ کیا اپوزیشن کا کام راہ کے ساتھ مل کر کرنے کا ہے؟ ہم عوام کے نمائندے نہیں ہیں۔ ہم نے غریب کا کام نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ ہم نے لوگوں کو جنت دینی ہے، عوام کے لیے ادارہ ہے۔ جی مار صاحب وائنڈ اپ پلیز۔ پلیز سر، اگر میرا ٹائم تسا کھا دا تو میں چاچے دی قبر تے جان کے گلا کرے سر۔ جناب چیئرمین صاحب، آپ کہتے ہیں کہ معاشرہ کرپشن سے پاک ہو گیا ہے۔ آپ عام آدمی کے روم میں ذرا ریونیو ڈپارٹمنٹ میں کمپیوٹر سینٹر پر تو جا کے دیکھیں۔ عام آدمی کو کہتے ہیں آپ کو 3-4 دن بعد ٹائم ملے گا، آپ کو پہلے اپائنٹمنٹ لینا پڑے گی۔ جو رشوت دیتا ہے 40-50 ہزار روپے دیتا ہے، لاکھ روپیہ دیتا ہے، اسے 5 منٹ سے بھی پہلے ٹائم مل جاتا ہے، اس کا انتقال اسی وقت ہو جاتا ہے۔ ایسی ناقص پالیسیاں بنائی ہیں۔ ایک تملیک کا انتقال ہوتا ہے، خاندانی انتقال ہوتا ہے، والدین اپنی اولاد کو جائیداد منتقل کرتے ہیں، بہن بھائی آپس میں تقسیم میں ایک دوسرے کو بیان دیتے ہیں، تو اس پر ٹیکس اتنے لگ چکے ہیں کہ اسے بہتر ہے بندہ خود خرید لے، کسی اور سے خرید لے، یہ وراثت تملیک میں نہ لے۔ تو اس میں آپ مہربانی کریں، صوبائی گورنمنٹ کو لکھیں یہ جو وراثتی انتقال ہیں ان پر ٹیکس نہ لگائے جائے۔ آپ اگر جائیں تھانے پر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کرپشن کیا ہے۔ مجھے رب العزت کی قسم ہے، میں چھوٹی عمر سے سیاست میں ہوں اور میں گلی کوچے سے نکلا ہوں سیاست میں۔ میں گھر گھر سے بھی واقف ہوں، ہر کلرک سے بھی واقف ہوں، ہر دفتر سے بھی واقف ہوں۔ اتنی بڑی کرپشن ہم نے کبھی نہیں دیکھی جتنی آج ہے۔ میں رب العزت کی قسم کھا کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جناب اسپیکر، یہ اگر افسران فون نہ سنیں تو یہ پارلیمنٹ کی بے توقیری ہے۔ آپ سے التجا ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اور اسے سپریم رہنا چاہیے۔ مہربانی کریں، ہم تو آج ادھر ہیں نا، انشاءاللہ کل ادھر ہوں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے کافی کا پتہ نہیں وہ ادھر آئے یا نہ آئے، کافی کا پتہ نہیں۔ تو جناب اسپیکر، 2-3 تجاویز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب سے نہری نظام آیا ہے ان پر درخت لگے ہیں۔
وہ اجڑ گئے ہیں، سوکھ گئے ہیں، انہیں چوری کاٹ لیا گیا ہے، وہ فریسٹ والوں کے بغلوں کی صورت میں وہ اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں۔ آج تک کوئی کسی صوبائی گورنمنٹ نے ایسی پالیسی بنائی ہے کہ اگر کوئی درخت بہت پرانا ہو گیا ہے اسے بیچ کر حکومت کے خزانے میں جمع کرائے اور وہاں نئے درخت لگا دے؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ریلوے کے نظام میں بھی آپ دیکھیں، اگر یہ پرانے درختوں کو جو سوکھے ہوئے ہیں ان کی بر وقت نیلامی ہو جائے تو حکومت کی انکم بڑھے گی اور وہاں نئے درخت لگائے جائیں۔ پہلے جیسے زمانہ ہوتا تھا، جو بیلدار ہوتے تھے نہر کی پٹڑیوں کو وہ صاف بھی کرتے تھے، پانی بھی مارتے تھے، دونوں سائڈوں پہ درخت بھی لگاتے تھے۔ مارشل وائنڈ اپ اب تو بیلدار جو ہے افسران کی کوٹھیوں سے فارغ نہیں ہوتے۔ تو یہ مہربانی کریں، یہ ایک اچھی سجیشن ہے، اسے غور کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ عبدالحکیم سے صدقہ رحیم یار خان تک ہمارا ایک آموں کا بیلٹ ہے۔ اگر وہاں دونوں سائڈوں پر آم کے پودے لگا دیے جائیں تو 3 4 5 سال میں NHA کی اتنی انکم ہو جائے گی 6 سال تک، وہ ایسے نیا موٹر وے بھی بنا سکتے ہیں۔ آپ کی حکومت نے جو درخت لگانا کوئی ایسا موسم دیا ہے، وہ جون میں درخت لگانا شروع کرتے ہیں، پانی وہاں ہوتا نہیں، وہ درخت کی سمجھ نہیں آتی بھئی جس کے سائے میں کتا نہیں بیٹھ سکتا، وہ موسم کیسا آلودگی کو ختم کریں گے؟ وائنڈ اپ پلیز جی، وائنڈ اپ پلیز۔ پلیز سر، میں بس چلو کافی شارٹ کر رہا ہوں، میرے حلقے کے کچھ مسائل ہیں۔ میرا ایک حلقہ جو ہے انتخابی حلقہ صحرا پر اور کچھ دریا پر مشتمل ہے، 150 کلومیٹر لمبائی پر ہے، بلوچستان والا منظر میرے حلقے میں ہے۔ آپ سے التجا ہے کہ مظفر گڑھ بہت بڑی آبادی کا ضلع ہے، 47 لاکھ آبادی کا ضلع ہے، اگر وہاں ایک کمپریہنسو یونیورسٹی دی جائے تو ہم آپ کے ممنون رہیں گے۔ آپ سے التجا ہے کہ مظفر گڑھ شہر میں سڑکیں تباہ ہو چکی ہیں، کیونکہ میری قسمت میں پوزیشن لکھی ہوئی ہے تو وہاں ڈیولپمنٹ ہوتی نہیں۔ آپ سے التجا ہے کہ آپ کا کارنامہ ہوگا ڈی جی خیرو تلیری بائی پاس سے علی پور بائی پاس تک اور مظفر گڑھ سے ملتان روڈ اگر ون وے ہو جائے اور ان کی مرمتی یا بحالی ہو جائے، لوگ چلنے کے قابل ہو جائے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ وائنڈ اپ پلیز سر پلے سر ہماری پارٹی کا ٹائم کو 2 4 منٹ آپ بے شک آپ لے لینا جی۔ مجھے اپنے ٹائم میں سے دے، آپ نے ثواب دی اختیارات میں سے دے، میرا آپ پر بڑا حق ہے، میں آپ کے ثوابی اختیارات سے فنڈ نہیں مانگتا، ٹائم مانگ رہا ہوں، صرف 5 منٹ مجھے دے دیں۔ میری کوئی 4 5 6 یونٹ کوسلیں، یونٹ کوسل گولوالا، فاضل کارلو، واندڑ، خانپور بگا شیر، عزیز آباد، صادق آباد، چک فراز، دین پور، جگت پور، پینے کا پانی نہیں ہے میٹھا۔ اگر آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے پی ٹی اے کی گورنمنٹ سے وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی، آپ سے التجا ہے کوئی NGO والا تو بھیج دے وہاں کوئی میٹھے پانی کا بندوبست کرے۔ تھینک یو جی، تھینک یو، شکریہ جی، شکریہ جی۔ زین حسین قریشی صاحب جی، جی وائنڈ اپ جی، وائنڈ اپ، وائنڈ اپ۔ اور کھیڑا ایک تاریخی تحصیل ہے، سب تحصیل ہے پاکستان سے بننے کی پہلے، اگر اسے تحصیل کا درجہ دیا جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ آپ سے ہی التجا ہے، ہمارے سکولوں کے مسائل ہیں، ہمارے ہسپتالوں کے مسائل ہیں، روڈ مرمتی کے مسائل ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب سردار عثمان خان بزدار صاحب میرے ڈویژن کے ہیں، میرا آپ کے وسیلہ سے میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، میری ان سے نیاز مندی بھی رہی ہے، صاحب میرے کلیگ رہے ہیں، MP رہے ہیں، انہیں کہیں آپ دریائے فرات نہ بنیں، آپ ہمارے ڈویژن سے ہیں، آپ دریائے فرات نہ بنیں، وہ کربلا کا منظر ہمارے ساتھ نہ کریں، ہماری بھی کوئی دیکھ بھال کر لیں۔ تھینک یو جی۔ جی زین حسین قریشی صاحب جی،
जैन हुसैन कृष्ण।